لیکن جو ایک ایشو ہے مشاہد صاحب کہ جو نیوکلیئر پرولیفریشن یا نیوکلیئر ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس پہ تو ایران کا جو ویو ہے، جو اوپینین ہے، جو پوزیشن ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے. وہ بار بار اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ اس میں بالکل نیوکلیئر ویپنز میں، نیوکلیئر کے ویپن پروگرام میں، ملٹری پروگرام میں کسی صورت میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور بہت ساری گارنٹیز جو ہیں وہ دے چکے ہیں امریکنز کو، جو 3 بار ٹاکس ہوئی ہیں اس میں. لیکن یہ جو نیا ایشو آیا ہے ہرموز والا، اسٹریٹ آف ہرموز والا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران نے شاید خود بھی ڈسکور نہیں کیا تھا اس کی اتنی امپورٹنس اور اس کی کتنی بڑی مسئلہ ان کے پاس آ گئی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ دنیا میں بہرحال اس حوالے سے بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں. آبویسلی اس کے کچھ انٹرنیشنل ڈائمنشنز ہیں، انٹرنیشنل میریٹائم لاز کے حوالے سے، اور اس لحاظ سے شاید اس معاملے میں اس ایران کی پوزیشن انٹرنیشنلی اتنی زیادہ ٹینبل نہیں ہے. لیکن بہرحال اس مسئلے کا حل یہ بہت ایک امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ جو اسٹریٹ ہے یہ کھلے، اور یہاں سے یہ میری ٹائم ٹریفک جو ہے اور یہ کرٹیکل جو ٹریڈ روٹ ہے یہ کھل جائے. تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ریزولوشن ہو جائے گا اس مسئلے کا؟ مزے کی بات ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز 28 فروری تک نان ایشو تھا. جی، وہ کھلا ہوا تھا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی جنگ سے پہلے. جنگ شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہوا. سو اسٹریٹ آف ہارموز از ناٹ دا کاز آف دا کانفلکٹ، اٹ از دا کانسیکوینس، اس کا نتیجہ ہے. اور وہ ایران نے بطور ایک سیاسی ہتھیار استعمال کیا. اور اب عجیب منطق ہے امریکنز کا بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلاکیڈ کریں گے اسٹریٹ آف ہارموز، اس لیے کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا ہے جو پہلے ہی کھلا ہوا تھا 28 فروری کو. تو اس میں میرے خیال میں اگر امریکہ کے پاس ملٹری پاور ہے اور 2 نیوکلیر پاورز نے ایران پر حملہ کیا جو غیر قانونی اور بلا جواز ہے، تو ایران نے اپنا ایک ہتھیار استعمال کیا جو انہوں نے ڈسکور کیا کہ ان کے پاس ہے، اور وہ کامیابی سے ہتھیار استعمال کیا. وہ انہوں نے چوک پوائنٹ کر دیا ان کو، اور وہ امریکہ کھلوا نہیں سکا. تو دیٹ ول کم ایز پارٹ آف انٹرنیشنل ایگریمنٹ. ظاہر ہے اسٹریٹ آف ہارموز کسی ایک ملک کی ٹیریٹری تو نہیں، یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے. اس میں 2 کوسٹل ممالک ہیں، ایران اور عمان. لیکن انٹرنیشنل واٹر وے میں سارے ممالک کے میری ٹائم رائٹس ہوتے ہیں، جیسے اسٹریٹ آف ملاکا کے ہیں، اسٹریٹ آف مندب کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز پارٹ آف براڈر ایگریمنٹ ایران نہیں چاہتا صرف سیز فائر ہو، کہ جنگ بندی ہو. ایران چاہتا ہے مکمل قسم کی امن ہو، ڈیل ہو، جس میں کمپریہنسو ڈیل شامل ہو، جس میں لبنان بھی شامل ہو، تاکہ پائیدار امن کا قیام کیا جائے اور آئندہ نئی قسم کی جارحیت نہ ہو. تو وہ اچھی بات ہے، اس میں اسٹریٹ آف ہارمز بھی ایشو سیٹل ہو جائے گا سب کے سیٹسفیکشن کو، جو انٹرنیشنل لا کے تحت جیسے آپ نے فرمایا بالکل وہ ہے. کیونکہ اگر بلاکیڈ چلتا ہے اور بات بڑھتی ہے تو پھر اسٹریٹ آف مندب بھی بند ہو سکتا ہے اور ایشوز بھی آ سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس ناٹ دا سٹکنگ پوائنٹ ان مائی ویو. گویا کہ ایران جو ہے وہ ایک کمپوزٹ سلوشن چاہتا ہے، ایک جامع سلوشن چاہتا ہے تمام چیزوں کا، اور جس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا، اور ایک دنیا میں ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ 70-80% جو ہے وہ اس میں پیش قدمی ہو چکی ہے، چیزیں ہو چکی ہیں. تو یہ بعد از قیاس نہیں ہے، مطلب اٹس ناٹ بیونڈ امیجنیشن کہ یہ اس کا ریزولوشن نکلے. اور اگر وہ نکلے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دنیا میں بہت بڑی جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی، مڈل ایسٹ کی ایک بہت بڑی، ویسٹ ایشیا کی ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی. کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ ایران کی سینکشنز ختم ہوں گی، ایران کے ایسٹس جو فروزن ہیں وہ ریلیز ہوں گے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہوگی، اور پھر اتنی بڑا آئل ریزروائر ہے، دنیا کی سب سے بڑی شاید آئل پاور ہے، اور پھر اکنامک انٹیگریشن، اور پھر اکنامک ڈیولپمنٹ، اور یہ تمام چیزیں. اور پھر جو مڈل ایسٹ میں جو لیسنز ہیں اس وار کے، اور جو ساری صورتحال ہے، یہ تو اس پہ نظر ڈالیں مشاہد صاحب کہ اگر کوئی حل ہو جاتا ہے اس کا تو پھر دنیا کی کیا شکل بنے گی؟ بلکہ میری تو اطلاعات کامران صاحب، میرے جو سورسز ہیں واشنگٹن میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ بٹوین ناؤ اینڈ اس کا ٹور ہو رہا ہے چائنا کا 14-15 مئی کو بیجنگ جا رہے ہیں، آفیشیل وزٹ، اسٹیٹ بڑا اہم وزٹ ہے. انہوں نے غالباً چائنیز کو یہ بھی کہا ہے کہ میری شمالی کوریا کے جو لیڈر ہیں کم جونگ ان سے بھی ملاقات کروائیں. اور آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے چائنیز فارن منسٹر وانگ جی خود پیونگ یانگ گیا نارتھ کوریا ملنے کے لیے، غالباً وہ پیغام لینے کے لیے. وہ کہتا ہے میں 2 بڑی چیز کرنا چاہ رہا ہوں اس میں
ان 4-6 ہفتوں میں. اور یہ ٹرمپ کر سکتا ہے کیونکہ وہ یو ٹرن کا ماہر بھی ہے, وہ بیان دیتا ہے لیکن اس کی فوکس بڑا کلیئر ہے. وہ کہتا ہے کہ مدر آف آل ڈیلز ناٹ جسٹ ود ایران بٹ آلسو ود نارتھ کوریا ود ان دا منتھ. تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ یہ ساری سچویشن ہو جائے. تو اس میں اللہ کا فضل ہے, پاکستان از ایمرجڈ ایز اے ڈپلومیٹک ونر, ایز اے کنٹری جس کی آؤٹ ریچ ہے, ایز اے میجر مسلم مڈل پاور, جو جس کا اعتماد ہے چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, ترکیہ کے ساتھ, ماسکو کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اینڈ وی آر ناؤ ایمرجنگ ان اے براڈر لائٹ as also a net security provider in the Middle East. اور وہ ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, اس میں ہمارا ایک محور, ایک ستون بن رہے ہیں. اب اس پر تو وی آر دا سینٹر پلیس آف گلوبل ڈپلومیسی, بٹ آلسو آئی تھنک ان ریجنل سیکورٹی کے حوالے سے بھی ہمارا کلیدی کردار ایمرج کرے گا انشاءاللہ. اور نئے بارڈر میں ایران اینڈ گلف کنٹریز ول آلسو ہیو ٹو کو ایگزسٹ ٹوگیدر بیکاز وہ نیبرز ہیں, they need each other also.